السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں یاروں کی امیر شیرکو اور شہزادہ محدود خزانے کے کچھ صندوق لے کر سلطان نور الدین کے پاس پہنچتے ہیں۔ امیر شیرکو کہتے ہیں قاہرہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کی معذرت کے طور پر قبول فرمائے سلطان محترم۔ سلطان کھڑے ہو کر سونے کی جانب آتے ہیں۔ شیرکو کہتا ہے ہم شاہور کو قتل کرنے والے تھے سلطان، لیکن آخری لمحے میں ہی سلطان ہاتھ بلند کر کے اس کو خاموش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تمہیں شاہور کو قتل کرنے بھیجا تھا، بتاؤ۔ شیرکو کہتا ہے لیکن سلطان محترم شاہور کے وہ افعال۔ سلطان کہتے ہیں جب ہم اس سانپ سے قیمت وصول کرنے والے تھے تو ہمارا مقصد شاہور کو قتل کرنا ہے تمہارے خیال سے؟ اتنے سالوں سے تمہیں علم سیاست کا پتہ نہیں ہے؟ دیکھو بات کو اچھی طرح سے سمجھو، اسی لیے تفصیل سے نہیں بتا پا رہا ہوں۔ اگر تم لوگ وہاں پر شاہور کو قتل کر دیتے تو یہاں پر تمہارا لایا گیا سونا ایک سکے کے برابر بھی نہ ہوتا۔ ہم مصر کا سونا نہیں، مصر ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر غزہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ایک سرائے کے اندر صلاح الدین بیٹھے بالیان سے کہہ رہے تھے ہر چیز اس بات کی طرف اشارہ کر دی ہے کہ حملے جاری رہیں گے۔ بالیان کہتا ہے اور ہدف بے گناہ لوگ ہی ہوں گے، ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی۔ صلاح الدین کہتا ہے ہم کسی کا خون بہانے نہیں دے سکتے، سلطان محترم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ادھر تمام سپاہی بھی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں ہی عزیز کی نظر وہاں پر کچھ مشکوک لوگوں پر پڑتی ہے۔ ادھر صلاح الدین بیٹھا کہہ رہا تھا ہم قریب و جوار میں حملہ کی جانے والی ممکنہ جگہوں کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ اور پھر قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر شاتلون کھڑا کہہ رہا تھا خداوند آج بھی بہت گناہ کیے ہیں، اب اور گناہ کروں گا، لیکن جانتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ میرے ہاتھوں بہنے والا عیسائی خون کثرت سے مسلمانوں کا خون بہائے گا۔ جس کے بعد وہ اپنا خنجر نکالتا ہے اور کہتا ہے لیں اب آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں۔ جس کے بعد وہ خنجر سے اپنے ہاتھ پر زخم لگاتا ہے اور کہتا ہے مسلمانوں کے خون سے میرا جسم دھو کر اس سے میری روح پاک کر دے۔ جس کے بعد شاتلون آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ غزہ میں صلاح الدین کہہ رہا تھا لطیف زخمیوں کی دیکھ بھال کر لی ہے؟ لطیف کہتے ہیں بالکل امیر حضرت۔ اور پھر عزیز کافی تیزی سے آ کر کہتا ہے امیر محترم آس پاس کے علاقوں میں موجود لوگوں کی قبروں کی فہرست آپ کے حکم کے مطابق جمعے کی نماز کے لیے مساجد کی فہرست بھی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے عزیز تم اور فالی کے ساتھ رملہ میں سلیمان فارسی حضرت مقام پر جاؤ، بوزوق ابراہیم کے ساتھ عظیم امری مسجد جاؤ اور اس کے آس پاس محافظ تعینات کرنے ہیں، شاباش۔ جس کے بعد سب وہاں سے پھیل جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی آ گیا تھا اور صلاح الدین کے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا ہم امیر حضرت سے تعزیت قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر سپاہی صلاح الدین کے پاس آ کر کہتا ہے میرے امیر عزیز ہیلارن کلیسا کے پادری آئے ہیں، تعزیت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور پھر وہ صلاح الدین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امید ہے کہ میری تعزیت قبول فرمائیں گے۔ ادھر شاتلون کھڑا اپنے آدمی سے کہہ رہا تھا یہ کام ختم ہونے تک تم لوگ بھول جاؤ گے کہ تم عیسائی ہو، مسلمانوں کی طرح پیش آؤ گے۔ ہر چیز کا ایک موسم ہے، آسمان کے نیچے ہر جگہ کا ایک وقت ہے۔ پتھر پھینکنے کا وقت ہے، پتھر اکٹھے کرنے کا ایک وقت ہے، بگاڑنے کا وقت ہے، سنوارنے کا وقت ہے، خاموشی کا ایک وقت ہے، بات کرنے کا ایک وقت ہے۔ زیادہ قریب ہونا میرے لیے خطرناک ہے، منصوبے سے منحرف ہوئے اور کوئی بھی نشان چھوڑے بغیر کام مکمل کرو گے، چلو اب جلدی کرو۔ جس کے بعد شاتلون اپنے آدمیوں کو کشتیوں میں سوار کرتا ہوا کہہ رہا تھا کوئی بھی گڑبڑ ہو جائے تو جو کچھ کرنا ہے تم لوگ جانتے ہو۔ جس کے بعد وہ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر کارا تیگن کھانے کی میز پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کا خاص آدمی کہتے ہیں دیکھیں جناب مرغی پک گئی ہے بالکل جیسے کہ آپ کو پسند ہے، باہر سے خستہ اندر سے نرم اور رسیلی، ذرا دیکھیں تو صحیح، لسی بھی ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتے نا، گھوڑے کے دودھ کی ہے، ایک گھونٹ تو پی لیں جناب، ذرا سی تو چکھیں۔ کارا تیگن وہاں پر اپنے بھائی کی شہادت کی وجہ سے اس کے خیالوں میں ہی مصروف تھا۔ آدمی کہتا ہے مجھے نہ ڈرائیں جناب، آپ کو ہوا کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، یہ ناممکن ہے، میں معالج کو لینے جا رہا ہوں، کسی بھی قیمت پر آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا۔ مصر میں آپ کو نظر لگ گئی ہے جناب، ہمیشہ نظر بد اور حسد۔ ادھر کارا تیگن بیٹھا رو رہا تھا۔ ادھر دوسری جانب آواز گونج رہی تھی محبت کا ایک وقت ہوتا ہے، نفرت کا ایک وقت ہے، جنگ کا ایک وقت ہے، امن کا ایک وقت ہے۔ ادھر شاتلون کے آدمی کشتیوں میں سوار تھے اور وہ دوسری جانب پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے حملہ کرنا تھا، کشتیوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اتنے میں ہی وہاں پر آواز گونجتی ہے مسلمان آ رہے ہیں، بچوں یہاں پر مسلمان آ رہے ہیں۔ سب لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ جس کے بعد شاتلون کے آدمی وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں خداوند کے پاس لے کر جائیں گے۔ وہ سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اتنے میں ہی صلاح الدین آ کر کہتا ہے میں تمہیں جہنم میں پہنچا دوں گا۔ اس طرح سے شاتلون کے آدمی وہاں پر پھنس چکے تھے۔ ادھر دوسری جانب ایک منصوبہ دکھایا جاتا ہے جب صلاح الدین پادری کے پاس بیٹھے کہہ رہے تھے آپ نے جس لیڈر کو مارا ہے اسے کہاں پر پکڑا؟ بالیان کہتا ہے کلیسا میں بچوں کو تعلیم دینے والے پادری مسلمانوں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کی بنا پر مشہور تھے۔ شبو نے کہا ہے کہ پوپ اور طالب علموں پر لعنت پڑ گئی ہے، اسی لیے سب کو ذبح کر ڈالا ہے۔
پادری کہتا ہے اور پھر وہ مسلمانوں کے بھیس میں تھے۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین نے بھی یہی منصوبہ بنایا تھا۔ ہر چیز اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ حملہ جاری رہے گا اور ہدف بے گناہ لوگ ہوں گے۔ صلاح الدین نے کہا تھا سید ہاشم دادا قبرستان پر حملہ صرف ہمیں اشتعال دلانے کے لیے ہی تھا، لیکن جب واضح ہو گیا ہے کہ ہم انہیں جواب نہیں دیں گے تو پھر انہیں ہم سے کس چیز کی توقع ہے وہی کریں گے، بالکل جیسا پارس کے بیان کے لیے واقعے میں کیا تھا۔ اسی لیے اس بار ہدف عیسائیوں کے ہاں مقدس سمجھے جانے والے مقامات میں سے ایک ہو سکتا ہے بالیان۔ یہ دراصل صلاح الدین کا ہی منصوبہ تھا جس میں شیٹلون کے آدمی پھنس چکے تھے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہ پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔